السلام علیکم۔ کیا آپ بھی نیل پالش لگا کر وضو کر لیتی ہیں؟ ذرا رک کر سوچیں، اگر ناخنوں تک پانی ہی نہ پہنچے تو کیا وضو ہوگا؟ اور اگر وضو ہی صحیح نہ ہوا تو کیا نماز قبول ہوگی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے آج ہزاروں مسلمان بہنیں لاعلم ہیں۔ چند لمحوں میں ہم قرآن و حدیث اور فقہاء کرام کے مستند دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیل پالش لگانے کے بعد وضو اور غسل ہوتا ہے یا نہیں، تاکہ عبادت میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اسلام میں وضو اور غسل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا فرض ہے ان تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کسی عضو پر ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو جلد تک یا ناخن تک نہ پہنچنے دے رہی ہے تو وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ نیل پالش ایک ایسی تہ بناتی ہے جو ناخن کے اوپر جم جاتی ہے اور پانی کو ناخن تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے اگر کسی عورت نے عام نیل پالش لگا رکھی ہو اور اسے اتارے بغیر وضو یا غسل کرے تو اس کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ فرض عضو تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ سورۃ المائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے ان پر پانی کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاؤں میں ایک جگہ خشک دیکھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اچھی طرح دوبارہ وضو کرو۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وضو کے کسی حصے پر پانی نہ پہنچے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ فقہاء کرام نے بھی یہی اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر جسم یا ناخن پر ایسی چیز جمی ہو جو پانی کو اندر جانے سے روکے تو پہلے اسے دور کرنا ضروری ہے، پھر وضو یا غسل کیا جائے۔ لہذا عام نیل پالش کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے۔ اور اگر نیل پالش وضو یا غسل سے پہلے لگی ہو تو اسے مکمل طور پر اتارنا ضروری ہے۔ نیل پالش اتارے بغیر کیا گیا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے وضو سے پڑھی گئی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے وضو صحیح کر کے نماز دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کسی عورت نے وضو یا غسل صحیح طریقے سے کر لیا، اس کے بعد نیل پالش لگائی تو اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وضو باقی ہے، لیکن وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے سے پہلے اس نیل پالش کا اتارنا ضروری ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بریتھیبل یا حلال نیل پالش کا بھی یہی حکم ہے۔ آج کل بعض کمپنیاں حلال یا بریتھیبل نیل پالش کے نام سے مصنوعات فروخت کرتی ہیں۔ صرف نام کی بنیاد پر ان کے بارے میں شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر واقعی سائنسی اور عملی طور پر ثابت ہو کہ پانی پورے ناخن تک بلا رکاوٹ پہنچ جاتا ہے تو اس کا حکم عام نیل پالش سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی پانی کو روکتی ہے تو پھر وہ بھی عام نیل پالش ہی کے حکم میں ہوگی۔ اس لیے معتبر اہل علم یعنی اس فن کے ماہر
عالم سے اس کی تصدیق کیے بغیر صرف اس کے اشتہار پر اعتماد کرنا نہیں چاہیے۔ آج بہت سی مسلمان بہنیں خوبصورتی کی خاطر مستقل نیل پالش لگائے رکھتی ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے غسل اور وضو صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ نماز، وضو اور غسل کی صحت کو ظاہری زیب و زینت پر مقدم رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت کی قبولیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔